السلام علیکم مائی آل فرینڈ، میں آج آپ کو زندگی میں توبہ استغفار کرنے کی فضیلت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ آپ ضرور سنیے گا۔ زندگی میں گناہ کر کے اور ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ توبہ، ایک قطرہ آنسو یا میرا کرتا ہے نا، اس کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے، کم سے کم ایک بالٹی پانی چاہیے، لیکن 80 سال کا گناہ کو دھونے کے لیے اللہ کہتے ہیں آنسو کا قطرہ جو میرے آنکھ میں ہی رہے، باہر نہ نکلے، اتنا دے دے، میں تیرے 80 سال کا گناہ دھو دوں گا۔ ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا۔ کئی لوگ ملتے ہیں تو کہتا ہے مجھے تو رونا ہی نہیں آتا، تو میں کہتا ہوں ہائے ہائے کر سکتے ہیں، ہائے کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا یوں کہہ دے ہائے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، تو تیری ہائے تیرے 1000 سال کے گناہ دھو دے گی، تیرے کروڑ سال کے گناہ دھو دے گے۔ دیکھو تو صحیح یہ واسطہ کس سے ہے؟ کریم سے۔ مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ، میرے دوست مجھ سے ناراض ہو جائے یا مجھ سے منانے آئے تو میں اس کے لیے ویلکم کروں گا یا دروازہ کھول کے بیٹھا رہوں گا؟ بولو کیا کروں گا؟ ویلکم تو نہیں کروں گا نہ، میں کہوں گا جاؤ دفع ہو جاؤ، کیا منہ اٹھا کے آئے ہو، چلے جاؤ، ہم دوست ہیں۔ اگر میری ماں ناراض ہو جائے، میری ماں ناراض ہو جائے، میں منانے جاؤں، منہ ادھر سے ادھر پھلا کے بیٹھ جائے گی، منت کروائے گی، پیر پکڑوائے گی، خوشامد کروائے گی، پھر معاف کرے گی۔ اور میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ منت کر، ساری زندگی شراب زینا میں گزار دی، دانت ٹوٹ گئے، بال زید ہو گئے، کمر جھک گئی، اب اس کو خیال آیا توبہ کروں، لوگوں نے تانے دیے جا جا اب تیری توبہ، اب تیری توبہ، تو شرم نہیں آتی؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے؟ غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی تو اور کہاں جانا ہے؟ اور کہاں نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم کھانا خراب، تیرے اف بندہ نواز، میں کدھر جائے؟ ایک ہی تو جگہ ہے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو حج پہ ہی جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ کہاں جہاں معافی ملتی ہے وہاں جانا ہے۔ تم میں اتنے گناہ کیے کہ ایک ایک بال گناہ سے جکڑ جائے، اور پھر ہم جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ مسجد جا رہا ہوں اللہ سے صلح کرنے، تو کہے گا یہ منہ اور مشور کی دال، اس عمر میں تیری توبہ اور میری اللہ کی خبر کیا آئی؟ اور میری اللہ کی خبر کیا آئی؟ جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں، آجا تیرے تو میں نے ارکا ہے، تیرے واسطے تو میں دروازے کھلے، کتھے گیا، کدھے نکل گیا، کدھر گیا، کہاں چلے گئے تھے؟ بتا، کوئی ہے ایسا؟ کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی ماں، کوئی بیگم، کوئی خاوند، کوئی باپ، کوئی حکمراں، تم روٹھے کو منانے آؤ اور کہے ویلکم مہرباں؟ اور وہ جن کو کسی کی ضرورت نہیں، اور وہ جن کو کسی کی ضرورت نہیں، نبیوں کا محتاج نہیں، کسی کے سجدوں کا محتاج نہیں، فرشتوں کا محتاج نہیں، اس کے منانے جو اس کو تیری ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، پھر کیوں میرا استقبال کرتا ہے؟ رمز کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، کفل روزانہ نئی لڑکی اپنے کمرے میں لاتا تھا، شراب اور لڑکی اس کی زندگی تھی۔ ایک رات لڑکی کو لے کر آیا، 60 دینار پاکستان کا 12 لاکھ بنتا ہے، اور آپ کا 1 لاکھ بنتا ہے، 1 لاکھ رینٹ دے کر وہ ایک لڑکی کو لے کر آتا ہے۔ جب کمرہ بند کیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی، تو کفل کہتا ہے میں زبردستی تو نہیں لے کر آیا، ڈیل کر کے لایا ہاں، تو وہ روتے ہوئے بولی کہ کفل طوائف نہیں ہوں، غریبی نے مجھے غربت سے عزت بیچنے تک پہنچا دیا ہے۔ میں کہتی ہوں جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریب کی بیٹیاں طوائف بن جاتی ہے، جب مالدار لوگ اپنے دنیا کو جنت بناتے ہیں اور غریبوں کو بھول جاتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیاں کو عزت یوں نیلام ہوتی ہے۔ وہ ساری زندگی کے لیے طوائف کا داغ اپنے ماتھے پر لیتی ہے اور زندگی بھر عزت کا ایک لمحہ نہیں گزار سکتی ہے، اور طوائف سے کھیلنے والے وہ ویسے مسٹر رہتے ہیں، وہ ویسے ہی جانس رہتے ہیں، ویسے ہی رونر رہتے ہیں۔ ایک بچی کی عزت برباد ہو گئی اور اس خبیث کی عزت ویسے کی ویسے ہے، اس لیے میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے، آئے ہائے آئے ہائے، ایسے تو نہیں حسین کا سر کٹوا کے نوجوں پہ چڑھ گئے اور آلے رسول گھسیٹے گئے اور بوٹی بوٹی ان کی ہو گئی،
اللہ کو نہیں چھوڑنا، اللہ کو نہیں چھوڑنا، باقی سب چھوڑ دیں گے۔ جس امت کے پاس کربلا کی تاریخ ہو وہ امت نماز چھوڑ دے، وہ امت جھوٹ بولے، شراب پیے، جینا کرے، جلا دو اپنی تاریخ کو، جلا دو اپنی کتاب کو، جلا دو اپنے معراج کو، جو کرنا پھر جو مرضی کرو، بھلا دو حسین کی قربانی کو۔ یہ کوئی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں؟ وہ عورت رونے لگی، وہ لڑکی رونے لگی، کفل عزت دار مجھے غربت نے طوائف بنا دیا۔ تو کفل رو پڑا اور کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی چلی جا، جو پیسے دیے ہیں جا جا اپنی غربت مٹا، ہدیہ 1,00,000 رنڈ بنتا ہے، جا اپنی غربت مٹا اور میرے لیے دعا کر، میں بہت گندا انسان، میں تیری آنسو کو دیکھ کر میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل مر گیا، اس کو نہیں پتا تھا موت آئی کھڑی ہے سر پہ، وہ مر گیا۔ اللہ آخرت سے پردہ نہیں اٹھایا، اللہ نے بولا پردہ ہے، مر گیا، کیسے مرا، کس حال میں مرا کچھ پتہ نہیں، اس کی قدردانی پہ قربان جاؤں۔ کل اگر یہ مرتا مردہ ملتا نہ اپنے گھر میں، اس کو کسی نے اٹھانا نہیں تھا، کمرے میں دوا دینا تھا، وہی پتھر میں اس کو دوا دینا تھا۔ یہ ایک ایسا انسان تھا، لیکن وہ تو توبہ کر چکا تھا، اور توبہ کے بعد کی زندگی 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 2 گھنٹے اور 30 سال کی زندگی جینا اور شراب میں ہے، اور آدھے گھنٹے کی زندگی صرف نیت کی، کل تک تو بھی سورج میں نہیں دیکھا اور موت نے آ کر اٹھا لیا۔ صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا اے لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ کیوں لکھوایا؟ اس لیے لکھوایا کہ اب یہ ہمارا دوست ہے، آؤ اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچاؤ۔ یہ شرابی بھی تھا، جانی بھی تھا، یہ سب کچھ تھا، اس سے بڑا قدردان کوئی ہے نیکی کرنے کا؟ ایک دن اس کے پاس نہیں، ابھی آج اس نے نیت کی آج کے بعد میں نیک بن کر زندگی گزاروں گا، اور موت نے مہلت نہیں دی۔ خالی نیت پر میرے اللہ نے کیا کر دیا، اتنا بڑا گیٹ پر نورانی سطر سے لکھا ہوا تھا کہ کفل کو اللہ نے معاف کر دیا، یعنی جاؤ اس کو عزت کے ساتھ لے کر آؤ اور میرے دربار میں پہنچاؤ۔ یہ اللہ ہے میرے عزیزوں، اللہ ہے، اللہ کے واسطے اپنے اللہ سے دوستی کر لو، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو۔ اس کو اپنا بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ تم اس سے دوستی لگا کے ٹوٹ بھی جائے پھر توبہ کرو، وہ پھر معاف کر دیتا ہے، پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کرو، پھر معاف کر دیتا ہے۔ یہ رڈ ہے، یہ 1 بار ٹوٹے، 2 بار، 4 بار، 6 بار، 7 بار، 8 جگہ سے ٹوٹ جائے، ہم اس کو ویلڈ کریں گے، کر کے پھر اس کو پینٹ کریں گے تو یہ سیدھا ہو جائے گا، لیکن وہ ہمیں پوائنٹ نظر آئے گا، یہ ٹوٹا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا میری بات؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب اللہ کی سنو میرے بندہ، تو اپنی توبہ کا برتن توڑ کے لا، 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ، 100 دفعہ نہیں 1000 دفعہ، 1000 دفعہ نہیں 1,00,000 دفعہ۔ جب ٹوٹا آیا اب یہ 10,000 دفعہ 1,00,000 دفعہ توبہ کا برتن اس کے پلے کیا رہ گیا؟ ٹکڑے نہیں، پرچے ہو گیا۔ میرا اللہ کہتا ہے عقل تو لا، جب میں تجھے معاف کروں گا تو ایسا بناؤں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا، ان کو بھی نہیں پتہ چلے گا۔ یہاں بیٹھے ہوئے کندھے پر کرامن کاتبین یہ بھی سمجھے کہ اس نے تو کوئی توبہ توڑی نہیں، تو ہے ہی سلامتی والی توبہ۔ یہ میرے آپ کے اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنا حاضر اور ناظر ہے۔ ایک بار اللہ سے دوستی کر کے تو دیکھو، ایک بار اللہ سے دوستی کر کے تو دیکھ لے، دنیا میں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ السلام علیکم۔